کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن ہر پیر و جماع جو ہے ممبر کے قریب آ جائے. مل کے صلوات پڑھیں, تھوڑا سا اور قریب آ جائیں. صلی اللہ علیہ محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین. الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے, کیا اللہ کا ذکر اطمینان قلب کا ذریعہ نہیں ہے؟ اس سوال کا سلسلہ جاری تھا. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمارے عقیدے میں ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو ہماری مجلسوں میں فرشتے بھی آتے ہیں, ائمہ آتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا فرشتے آتے ہیں, اور اس پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم فرشتوں کے لیے اس لیے درمیان کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, دیوار سے لگ جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کو بیٹھنے میں زحمت نہ ہونے پائے. مل کے صلوات پڑھیے بآواز بلند. ایک مرتبہ اس سے بہتر ہے بلند تر صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اور دوسرا, دو خوف لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم فرشتوں کے برابر بیٹھیں تو کہیں ان جیسے ہو جائیں, اور کہیں ہمارا انفلوئنس بڑھ گیا تو پھر فرشتہ ہماری طرح سے ہو کے چلا جائے گا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو بہرحال عزیزان گرامی, کل کے ہی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اولاد کی تربیت, اولاد کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں, اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. نہ کوئی میں مارکا سر کرنے کے لیے آیا ہوں, نہ کسی کا دل دکھانے کے لیے آیا ہوں, نہ ہم زبان میں آسان زبان میں کہیں کہ نہ تڑی مارنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ہاں, درد دل ہے. فارسی میں ایک جملہ ہے بڑا معروف ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر, جس کا ترجمہ ہی بیان کر دوں تو بہتر ہے کہ اگر خاموش رہتا ہوں تو دل جلتا ہے, بولتا ہوں تو زبان جلتی ہے. لیکن ہاں عزیزوں, ذمہ داری ہم سب کی ہے. کل کے دو جملوں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آج دشمن جو ہے ان دونوں چیزوں پر حملہ کر رہا ہے. ایک ہے ذکر حسین, دوسرا ہے فکر حسین.
اور اتنا اس کا انفلوئنس کامیاب ہو گیا کہ اب ذکر حسین اور فکر حسین کی دو صفیں ہو گئی. ذکر حسین کیا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا, فکر حسین کیا ہے آپ کی سمجھ میں آ چکا. بعزیزو ذکر حسین بھی اطمینان دل کا ذریعہ ہے, فکر حسین بھی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. اور اتنا ہی نہیں, اب ہے کیا فکر حسین کا؟ فکر حسین نام ہے واجبات کی ادائیگی کا, فکر حسین نام ہے خدا کو پہچاننے کا, فکر حسین نام ہے معرفت خدا کا, فکر حسین نام ہے مستحبات کو ادا کرنے کا, فکر حسین نام ہے گناہوں سے بچنے کا, فکر حسین نام ہے تزکیہ نفس کا, فکر حسین نام ہے تربیت نفس کا, فکر حسین نام ہے اصلاح فرد کا, فکر حسین نام ہے اصلاح خاندان کا, فکر حسین نام ہے اصلاح معاشرہ کا, فکر حسین نام ہے اپنے آپ کو تبدیل کر دینے کا, فکر حسین نام ہے نفاق سے فاصلے کا, فکر حسین نام ہے زندگی کے تضاد کے خاتمے کا, فکر حسین نام ہے کہ ہماری زندگیوں کے سارے تضاد ختم ہو جائیں. عزیزو, جب یہ فکر حسین جو ظلم سے دشمنی اور نفرت سکھاتی ہے, فکر حسین جو عدالت سے محبت سکھاتی ہے, فکر حسین جو حسین کی راہ اور طریقت پر چلنے کا حوصلہ دیتی ہے, اب اگر فکر حسین ہماری سمجھ میں آ گئی تو عزیزو ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا کہ اب ہر ذکر حسین کی مجلس کے اندر ہمیں فکر حسین کی فکر ہونی چاہیے. ہر ذکر حسین کی مجلس میں ہمیں فکر حسین کی فکر ہونی چاہیے. اچھا, ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں, جب بھی انسان فکر کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا آپ بہت فکر کرنے لگے ہیں, دبلے ہو گئے, کمزور ہو گئے, آپ کی آنکھیں جو ہیں پیلی پڑ رہی ہیں. اچھا, اچھے خاصے صحت مند آدمی کو اگر بیمار کرنا ہو تو 4 آدمی آپس میں مشورہ کر لیں کہ ایک کے بعد ایک جا کے کہیں آپ بہت کمزور ہو گئے, دوسرا جا کے کہے آپ بہت دبلے ہو گئے, تیسرا جا کے کہے آپ تو واقعاً کافی ضعیف لگ رہے, چوتھا کہے آپ نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. اب اس کے بعد اسے لگے گا کہ واقعاً وہ کمزور بھی ہو گیا, اسے بخار بھی ہو گیا, اسے یہ بھی ہو گیا, سب کچھ وہ محسوس کرنے لگے گا. یہ معاملہ انسان کا. لیکن یاد رکھیں جو میں فکر کی بات کر رہا ہوں, دنیا کی فکر نیند چھین لیتی ہے, سکون چھین لیتی ہے, اطمینان چھین لیتی ہے, لیکن ایک فکر حسین ہے جو جسم کی بھی صحت کی ضمانت ہے اور روح کی بھی صحت کی ضمانت ہے, معاشرے کی بھی صحت کی ضمانت ہے, فرد کی بھی صحت کی ضمانت ہے. اب اسی فکر حسین کو لے کر چل رہے ہیں, اس لیے کہ فکر حسین ہی نام ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھیں بآواز بلند. میں اس صلوات کے ساتھ میں نہ پڑھ پاؤں گا اور نہ آپ کو پھر بہرحال. بس یہ تو اپنی توجہات رکھیے گا. تو اب اگر آپ کی بات یہ سمجھ میں آ گئی تو ہم اپنے بچوں کو حسین کی فکر اپنے آپ میں منتقل کیجئے, پھر بچوں میں منتقل کیجئے. معاملہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچے جو ہیں ہم میں یہ تضاد دیکھ رہے ہیں, ڈبل سٹینڈرڈ دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں سے یہ کہہ رہے ہیں بیٹا تمہیں سچ بولنا ہے, لیکن ہم خود نہیں بول رہے ہیں. ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھنا, تربیت تو کر رہے ہیں اپنے بچوں کی, لیکن معاملہ ہے کہ تربیت کرنے والا جو ہے خود عمل نہیں کر رہا. ہم اپنے بچوں کو مسجد تک لے کے تو آ رہے ہیں, مدرسے تک لے کے آ رہے ہیں, قرآن کے درس تک لے کے آ رہے ہیں, الحمدللہ ان ماں باپ سے بہتر ہیں کہ جو نہیں لاتے, لیکن یہاں لانے کے بعد پہنچا کے ہم سمجھتے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کر دی, ہم نے پہنچا دیا. نہیں عزیزو, یہیں سے ہمارا بچہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمارا دیکھ رہا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ انہیں کنفیوز کر رہا ہے. ہاں, کیونکہ ہمارے ایسٹرن سوسائٹی کے بچے ہیں تو اتنی جرات نہیں کرتے کہ پپا یہ غلط کر رہے ہیں, آپ مما آپ یہ غلط کر رہی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو خاموش بچہ کہہ نہیں رہا ہے یہ سائلنٹ کلر ہیں, یہ خاموش قاتل ہیں, چپ چاپ ہیں, بول نہیں رہے, لیکن جو ہماری زندگیوں کا تضاد محسوس کیا ہے تو اس تضاد کو اپنی روح میں اتار رہے ہیں. اب جو روح میں اتار رہے ہیں تو اپنے اس کے ذہن میں چل رہا ہے. اب جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے تو یہ بغاوت ہو رہی ہے, ذہن میں چل رہا ہے, دین سے دور ہو رہا ہے, ذہن میں چل رہا ہے کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس دین کو میرا باپ بتا تو رہا ہے لیکن وہاں پاکستان سے انڈیا کے لیے سے آیا ہے, جب اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہے تو میں تو امریکہ بورن کنفیوز دیسی ہوں, تو میرے لیے کیا ہوگا.
میرے لیے تو بہت سخت ہے. نہیں عزیزو, یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوا چلوں, اپنے بچوں کو مطمئن کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے, جو میں کل بھی کہہ رہا تھا. تو اب اپنے بچوں کی جب تربیت کیجئے تو اس طرح سے تربیت کیجئے, عمل کے ذریعے تربیت کیجئے. مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ایک مرتبہ صلوات اور پڑھیے گا. مولا فرماتے کونو دعاۃ الناس بغیر السنتکم, تم لوگوں کو بلاؤ, دعوت دو, لیکن عمل کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے نہیں. کیونکہ جنہیں زبان کے ذریعے سے بلایا جاتا وہ جلدی نہیں آتے, لیکن جنہیں عمل کے ذریعے سے بلایا جاتا فوراً دوڑے ہوئے چلے آتے. جنہیں زبان کے ذریعے سے بلایا جاتا اگر آ بھی گئے تو زیادہ دیر ساتھ نہیں رہتے, لیکن جنہیں عمل کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے ہو سکتا ہے آنے میں دیر کریں, لیکن اگر آتے ہیں تو پھر چھوڑ کے نہیں جاتے, چھوڑ کے نہیں جاتے. یاد رہے, یہ عمل کی دعوت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو اب آگے بڑھتے ہیں. عمل کے ذریعے دعوت دینی ہے تو ہم پہلے خود عمل کریں گے. جب ہم پہلے خود عمل کریں گے تو ہمارا بچہ ہمیں دیکھے گا. ہمارا بچہ ہمیں رول ماڈل سمجھ رہا ہے. میں نے کہا لے کے آنا ہمارے بچوں کو, تو لے کے آنا. آئیے میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, امام ہے نا, معصوم ہے نا, انہیں کسی تربیت کی ضرورت ہے؟ انہیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں. جب انہیں تربیت کی ضرورت نہیں تو علی اور فاطمہ تربیت کس کی کر رہے ہیں؟ توجہ دیجیے گا عزیزو, حسن اور حسین امام ہے, تربیت کی ضرورت نہیں. جب انہیں تربیت کی ضرورت نہیں تو شہزادی کیوں تربیت دے رہی ہیں؟ کہ شہزادی حسن اور حسین کی تربیت نہیں کر رہی, آنے والی نسلوں کے والدین کی بھی تربیت کر رہی ہیں اور ان کی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں. والدین کی تربیت اس طرح سے کر رہی ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے, اولاد کی تربیت اس طرح سے کر رہی ہیں کہ اگر میں حسن اور حسین جیسے اماموں کی اس طرح تربیت کر رہی ہوں تو تمہاری گود میں آئے ہوئے بچے گنہگار ماں باپ کی گنہگار اولاد ہیں. لہٰذا ان کی تمہیں تربیت میں کتنا محتاط ہونا. ایک جملہ آگے بڑھ کر فضیلت جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے حوالے سے عرض کرتا چلوں. معبود علی و فاطمہ معصوم, حسن اور حسین معصوم, معصوم کو معصوم اولاد دے دی. بعضیزو قیامت تک ہم یہ کہتے کہ فاطمہ اور علی کا کمال ہی کیا تھا, معصوم بچے گود میں مل گئے تھے, ہے یا نہیں؟ علی و فاطمہ کا کمال کیا تھا؟ ارے حسن تو امام تھے, حسین امام تھے, فاطمہ اور علی کی تربیت کا کیا کمال. تو قدرت نے آواز دی, ہم نے 14 معصوم چنے. زینب معصومہ نہیں ہے, ام کلثوم معصومہ نہیں ہے, ہم 2 غیر معصوم بچے فاطمہ کی آغوش میں دیں گے, اور فاطمہ کمال تربیت سے اس مقام پر پہنچائے گی کہ انسان جب زینب کی طرف دیکھے گا, ام کلثوم کی طرف دیکھے گا تو کہے گا معصومہ نہیں ہے تو کیا ہے, معصومہ نہیں تو کیا ہے. تو زینب اور ام کلثوم کو فاطمہ نے اپنی تربیت کے بعد عصمت کے اس مقام تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. تو آئیے اب ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کریں. ہمارا ایک مسئلہ ہے عجیب و غریب ہے, معاف کیجئے گا, تربیت کی بات آتی تو ہم کہتے ہیں کیا کریں, ہم علی و فاطمہ تھوڑی ہیں. دین کی بات ہوتی ہے, نماز کی بات ہوتی ہے, اطاعت کی بات ہوتی ہے. ایک جملہ کہاں وہ کہاں ہم, ہے نا, بڑا عام سا جملہ ہے. ارے وہ محمد و آل محمد تھے, ہم تھوڑی ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی ہم اگر امریکہ میں رہ رہے ہیں, برگر برانڈ, پیپسی برانڈ, اور وہ بھی پیپسی اگر آپ نے عربی میں دیکھا ہوگا بیپسی لکھا جاتا جو بے بسی ہوتا ہے. آپ کی ہماری بے بسی ہے جسے ہم اپنے حلق سے اتار رہے ہیں. نہیں, یہ بوٹل جو ہے بے بسی کی نہیں اتر رہی ہے, ہم اپنے خون کے گھونٹ کتنے بے بسی کے اتار رہے ہیں, جو ہمارے بچوں کی اور ہمارے معاشرے کی جو حالت ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, بات کر رہا ہوں اولاد کی اور تربیت کے حوالے سے, تو آپ اندازہ لگائیے گا ہمیں اپنے بچوں کو تبدیل کرنا ہے, نہیں پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ہم اپنے آپ کو اگر تبدیل کر لیں گے تو ہمارے بچے تبدیل ہو جائیں گے. ہر بات میں ہم کہتے ہیں کہاں وہ کام,
نماز کہاں وہ کہاں ہم، روزہ کہاں وہ کہاں ہم، مجلس کہاں وہ کہاں ہم، دین کہاں وہ کہاں ہم، قرآن کہاں وہ کہاں ہم، جنت جہاں وہ وہاں ہم، کوثر جہاں وہ وہاں ہم، سلسبیل جہاں وہ وہاں ہم۔ ارے مولانا آپ نے وہ دعا کروائی، یہ نہیں دعا کروائی کہ جوار اہل بیت میں جگہ دے گئے، پوری عمر ہاتھوں کو جوڑ کر، پوری عمر حسین کا نام زبان پر تھا لیکن عملاً بنی امیہ کے خیمے میں رہ رہے تھے، عملاً بنی امیہ کے خیمے میں رہ رہے تھے، لیکن مرنے کے بعد خواہش یہ ہے کہ علی کے جوار میں جگہ ملے۔ کیسے ممکن ہے چیزوں، کیسے ممکن ہے؟ علی کے جوار میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں بھی علی کے جوار میں رہو۔ اس دنیا میں بھی علی کے جوار میں رہو۔ علی کے جوار میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نجف میں جا کے رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں جا کے رہیں۔ ارے شیعت کو ساری دنیا میں آپ کو پہنچانا ہے، نہیں آپ جہاں رہیں اس معاشرے کو اتنا پاک کر دیں کہ اس معاشرے کے رہنے والے لوگ کہیں کہ یہ علی کا جوار لگتا ہے، یہ فاطمہ کا جوار لگتا ہے، یہ حسنین کریمین کا جوار لگتا ہے۔ عزیزو ہم ماحول کی بات کرتے ہیں، کئی مرتبہ ماحول کی بات کرتے ہیں، کیا کریں ماحول ایسا ہے، مجبوری ہے، ماحول ایسا ہے، کہتے نہیں اکثر۔ کل سروش صاحب کا گلا خراب ہوا تھا، آج میرا خراب ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بھائی کسی کا دل دکھا تو معاف کر دے گا، اس لیے کہ مولانا پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً پیچھے پڑے ہوئے کہ اب ان کا گلا ہی خراب ہو جائے تو ٹھیک ہے، مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں، ماحول ہم نے کیا کریں، ماحول کے ساتھ مجبور ہیں، ماحول ہی ایسا، کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے۔ اچھا اچھے ماحول میں جانے کے بعد اس کا اثر نہیں لیتے، برے ماحول میں جانے کے بعد اس کا اثر فوراً لیتے ہیں۔ آئیے ماحول کی تعریف کریں، ماحول کہتے کسے؟ ماحول یہ عربی سے آیا ہے، ایک لفظ ماں ہے اور اس کے بعد حول ہے، 2 لفظ مل کے ایک ہے۔ یہاں ماں جو کہا جاتا ہے سب، جو کچھ، حول یعنی اطراف، جو کچھ تمہارے اطراف میں، نہیں سمجھ میں آیا آسان کر دیں، سراؤنڈنگ جسے کہتے ہیں، جو کچھ تمہارے اطراف میں۔ اچھا آپ کے اطراف میں کہنے کا مطلب کہ آپ کہاں پر ہیں؟ آپ سینٹر میں ہیں، ابھی بھی سینٹر میں ہیں، ابھی بھی سینٹر میں۔ اچھا سینٹر سے نکلنے کے بعد بھی آپ سینٹر میں ہیں، کیوں؟ پرابلم کہاں سے ہوتا ہے؟ سینٹر سے نکلنے کے بعد ہم آزاد، آزاد پنچھی۔ اگر ایسا ہی ہے تو بہت اچھا ہے کہ بھئی اس کے تو پر ہی قطر دینے چاہیے، نہیں سے اس کا آسمان ملے نہ اس طرح سے اڑے کہ اس طرح نافرمانیاں کرے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ لیکن ماحول کی بات، اچھا میرے 2-3 جو ہیں اچھے سامنے آئے تھے لیکن وہ پیچھے رہ گئے، تھوڑا آگے آ جائیں تو بات جو ہے آسان ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، تو ماحول یعنی اطراف میں نہیں، آپ درمیان میں، جو کچھ بنے گا وہ آپ کے سبب بنے گا، آپ اس کے سبب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ سرکل بناتے ہیں تو سرکل کے لیے بیچ کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، پرکار رکھتے تھے نا، اب وہ جو نقطہ ہے اس نقطے کے گرد دائرہ بنتا ہے، اگر یہ نقطہ نہ ہو تو دائرہ نہ بنے۔ اب یہ نقطے کے اوپر ہے کہ اسے اچھا بنایا جائے یا خراب بنایا جائے، تو آپ اچھے بن جائیں تو اس کے بعد آپ کا معاشرہ اچھا بنے گا۔ اب آئیے ماحول تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، ہم نے کہا نہیں، کہاں وہ کہاں ہم، جنت کے لیے جہاں وہ وہاں ہم، مولا ہم یہی تو رہیں گے۔ اچھا تو تمہیں یہاں بٹھائیں گے تو سلمان کو کہاں رکھیں گے؟ تمہیں یہاں بٹھائیں گے تو ابوذر کو کہاں کھڑا کریں گے؟ ہم کھڑے رہنے کے لیے بھی نہیں، پاؤں پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔ پاؤں پھیلانے کے لیے نہیں کہا دیکھیں بھائی ہم تو امریکہ میں بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، کوئی ہم اب وہاں ہندوستان اور پاکستان کے چھوٹے مکانات میں تھوڑی رہتے ہیں۔
اب بڑے گھر میں رہتے ہیں. اچھا پاکستان میں اصطلاحاً ایک بڑا گھر اور بھی ہوتا ہے، جانتے ہیں نا؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند. آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ پاکستان کے ہیں، نہیں بڑی خبر رکھتے ہیں. بھائی شریعت نے کہا ہے کہ پڑوسی کے معاملے میں بے خبر نہ رہا کرو. صلوات پڑھیں بآواز بلند. پڑوسی کا تم پہ حق ہوتا ہے. بہرحال عزیزان اکرامی، اب آپ یہ دیکھیں، کیا ہم وہی رہیں گے جہاں اہل بیت؟ اچھا آپ وہاں پہ رہیں گے تو سلمان کو کہاں رکھا جائے گا؟ ابو ذر کو کہاں رکھا جائے گا؟ مقداد کو کہاں رکھا جائے گا؟ نہیں، آپ وہاں رہ سکتے ہیں. بھئی یہیں پر ایک جملہ جنت کے حوالے سے، آپ کہاں کہاں رہ سکتے ہیں. ماں کی دعا نبی نہیں بناتی، بناتی ہے نبی. مجتہد بناتی ہے، مرجع بناتی ہے. مجتہد بناتی ہے، مرجع بناتی ہے. کس طرح سے؟ جب شیخ مرتضی انصاری کی ماں کو کسی نے خبر دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا مرجع ہو گیا، کہا مجھے کوئی حیرت نہیں. کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا مرجع ہو گیا، کہا مجھے کوئی حیرت نہیں، اس لیے کہ جب بھی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا تو باوضو پلایا تھا. تو اگر باوضو ماں دودھ پلائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اب آپ نے دیکھا، ہاں دعا، عمل، سیرت کے نتیجے میں وہ بچہ مرجع بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، عالم جلیل القدر بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ امام کی معیت میں شامل ہو سکتا ہے، امام کا صحابی بن سکتا ہے، لیکن نبی و امام نہیں بن سکتا، کیونکہ خدا بناتا ہے. خدا بناتا ہے، خدا بناتا ہے. ایک جملہ اور کہیں، ارے دنیا اپنی تنظیموں سے ہادی بناتی ہے، ہم تو اپنے ووٹ سے مرجع بھی نہیں بناتے ہیں. ہم اپنے ووٹ سے مرجع بھی نہیں بناتے. علم اور کمال کی بنیاد پہ بنتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک ماں کی دعا نبی تو نہیں بنا سکتی، لیکن نبی کے برابر جنت میں جگہ دلا سکتی ہے. سمجھے آپ؟ اب دعا کی طاقت دیکھیے گا. ماں کی دعا میں کتنا وزن ہے. جس ماں کی دعا میں اتنا وزن ہے تو اس ماں کا شریعت کے نزدیک کتنا وزن ہے، کتنا وزن ہے، کتنا وزن ہے. کہاں حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا دکھا دے. کس نے دعا کی؟ حضرت موسیٰ نے. ہم آ رہے ہیں اپنا گھر ڈھونڈتے ہیں نا، بھئی اچھا اسکول پاس میں ہو، جاب سے قریب ہو. کچھ پرائمری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کچھ سیکنڈری ہوتی ہیں. پرائمری ریکوائرمنٹ جاب سے قریب ہو، شاپنگ مال سے قریب ہو. قریب ہو تو پھر انشاءاللہ بیگم کا پھر دیکھیے گا آپ. پھر اس کے بعد بچوں کا اسکول قریب ہو. ہمارے 2-3 پاکستان کے انڈیا کے دوست ہیں، ان کے گھر بھی قریب ہیں تو آسان ہو جائے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری پرائیویٹ. امام بارگاہ کتنی دور ہے؟ وہاں کوئی روز روز تھوڑی جانا ہے، وہاں کوئی روز روز تھوڑی جانا ہے. کہا اچھا کیوں روز روز نہیں جانا؟ کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا روز روز جانے سے انسان کی عزت گھٹ جاتی ہے. روز روز جانے سے انسان کی عزت گھٹ جاتی ہے، لہذا once a week, fortnightly, once a month، یا ہو سکا تو once a year آئیں گے انشاءاللہ امام بارگاہ تو عزت بنی رہے گی. لوگ پوچھیں گے، لوگ یاد کریں گے. اچھا یاد رہے 4 طرح کے نمازی بھی ہیں. ایک وہ ہے جو 360 کا ہے، یعنی 365 دن میں ایک دن. ایک وہ ہے جو 68 کا ہے، ایک وہ ہے جو 8 کا ہے، اور ایک وہ ہے جو 68 کا ہے. کہیں 8 والا کون؟ ارے مظہر بھائی جمعہ کب ہے؟ جمعہ کب ہے؟ جمعرات کو. سنیے گا، صلوات پڑھیں بآواز بلند. ہمارے یہاں اردو کے ایک شاعر ہیں رضا سرسوی صاحب، تاریخ اسلام میں جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، اس کی بنیاد پہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رے چھا جاتی شریعت کے گلابوں پہ خزائیں، چھا جاتی شریعت کے گلابوں پہ خزائیں. صحرا میں اگر سبط نبی خون نہ بوتا. خون بونا پہلی بار کسی نے نظم کیا، بالکل ہٹ کے. صحرا میں اگر سبط نبی خون نہ بوتا، اللہ رے عظمت قربانی شبیر اب جمعہ کسی ملک میں بدھ کو نہیں ہوتا.
اب جمعہ کسی ملک میں بدھ کو نہیں ہوتا، ہر جگہ جمعہ جو ہے جمعے کو ہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کا ایک 8 والا جمعہ ہوا تو آتا ہے، ایک وہ ماشاءاللہ 68 والا صبح میں بھی پڑھ رہا، دوپہر میں بھی پڑھ رہا ہے، شام میں بھی پڑھا، ساری نمازیں۔ ایک وہ 360 والا عید کے دن ملاقات ہوگی۔ ایک وہ ہے خدا نے پوچھو رحمت آرام باغ، پہنچ گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، کہا ارے بھائی سنا بھائی کیا کہا، ان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کے لیے۔ اب اس کی نماز تو کبھی اس کو پڑھتے تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں وہ کھاٹ کی، اب اس کی نماز ہو رہی جو دوسرے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں، باقی تو ہم رہیں گے کہاں؟ مولا کے پاس رہیں گے۔ بس پڑوسی تلاش کرنا ہے ہمیں، پڑوسی، ہاں یقیناً شریعت نے حکم دیا اچھا پڑوسی تلاش کرو، اچھا محلہ تلاش کرو، اچھی جگہ تلاش کرو، لیکن جب رسول اللہ مدینے آئے ہیں تو اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنائی، اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد بنائی، مسجد بنانے کے بعد مسجد کے اطراف میں جو ہے لوگوں کے گھر بنے، مسجد کے اطراف میں لوگوں کے گھر بنے۔ اب اس کے بعد مسجد اور گھروں کا فاصلہ قریب کرنے کے لیے گھروں سے دروازے مسجد کی طرف کھل گئے، کہ گھر سے نکلے مسجد میں پہنچے، مسجد سے نکلے گھر میں آئیں۔ لیکن پھر مقام علی اور مقام نبی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب حکم آیا سب کے دروازے بند ہو جائیں، سب کے دروازے بند ہو جائیں، نبی آپ کا دروازہ کھلا رہے گا، علی کا دروازہ کھلا رہے گا، اس لیے کہ یہ بقیہ آنے والے ان کی بنیاد نجاست ہے، آپ مجسم طہارت ہیں، آپ مجسم طہارت ہیں۔ صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اچھا انہوں نے 2 مرتبہ تاکید کی، کہا بلند سے بلند تر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اتنی اردو تو آپ سبھی کو آتی ہی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تب آپ یہ دیکھیں گا کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھل لیتے ہیں، کہا تاکہ لوگ مسجد میں آئیں، مسجد میں آئیں۔ اچھا مسجد کا آباد رکھنا، مسجد کا آباد رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، سب کو آنا ہے، مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ اور میں اکثر دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا حقیقت پر مبنی ہے، پروردگارا خدا سارے مومن کے گھر آباد رکھے، لیکن جو تیرے گھر کو آباد رکھتے ہیں پروردگارا ان کے گھر کو آباد رکھنا۔ ہاں عزیزو، اب یہ دیکھیں رسول اللہ نے مسجد کے پڑوس میں گھر بنوائے۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، شہر میں عالم ہونے بہت ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ ہمارے ہاں محرم آیا تو ہم حسینی ہیں، محرم چلا گیا تو کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری دل کی کربلا میں حسین ہمیشہ مقیم رہنے چاہیے۔ اگر ہماری دل کی کربلا میں حسین کو ہمیشہ کے لیے مقیم کر لیا تو یاد رکھیے گا شمر وقت یزید وقت کی مجال نہیں ہے کہ وہ سر اٹھا سکے، لہذا حسین کو اپنے دل میں جگہ دے دیجئے۔ اور جب حسین دل میں آ جاتا ہے تو حسین دل سے نکلتا نہیں، چاہے وہ وہب کا دل ہو، چاہے وہ جان کا دل ہو، چاہے وہ ہور کا دل ہو، حسین جب آ جاتا ہے تو حسین کو اس طرح جگہ دے دیجئے۔ اللہ اکبر، میری گفتگو کہاں سے کہاں نکل رہی، واپس آ جائیں، بس سب کے گھر پڑوس میں رکھے گئے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، وہ دوسرے شہر میں آباد ہے، دوسرے ملک میں چلے گئے، تو میں ایک جگہ شہر میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو قریب کے ملک میں تھے، افریقہ میں یوگینڈا میں ساتھ ہوا کرتے تھے، ابھی 5-6 مہینے پہلے گئے تھے، سیٹل ہوئے نہیں تھے، فون پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا مولانا ابھی تو کاروبار کو سیٹ کرنے میں، اسٹیبلش کرنے میں، پیپر ورک میں یہاں سال بھر لگ جاتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، وہاں پہنچا، کہا مولانا اگر بہت چھوٹی تعداد ہے یہاں پر مومنین کی، اگر ہو سکے تو کچھ مجلسیں یہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مومنین کی تعداد اہم نہیں ہوتی، سب سے اہم ہے دین کی خدمت۔ ٹھیک ہے میرے پاس وقت ہے، میں آ جاؤں گا 3 دن کے لیے۔ میں گیا وہاں پر، تو انہوں نے مجھے فون پر یہ بتایا کہ مولانا ہم نے یہاں پر ایک جگہ کرائے کی لے لی ہے اور اس میں عالم بھی رکھ لیا ہے، نماز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا بہت اچھا کام، ابھی خود سیٹ نہیں ہوا،
ابھی وہ آدمی خود سیٹل نہیں ہوا، لیکن پہلے دین کے لیے بنیادیں سیٹ کر دی۔ میں نے پوچھا بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی دے، آپ کو برکت دے، آپ کو جو ہے خوشیاں نصیب کرے اولاد کی۔ میں یہ دعائیں دینے لگا، یہ جذبہ آپ میں آیا کہاں سے؟ عزیزو، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک بار کان میں بات پڑتی ہے سن لیتے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، آپ کی خوبی ہے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہزار بار کہا جائے نہیں سنے، کہنے لگے مولانا آپ نے اپنی ایک مجلس میں پڑھا تھا اس شہر میں رہنا مکروہ ہے جس شہر میں عالم دین نہ ہو، تو میں نے کہا میں اپنی فیملی کو بعد میں لاؤں گا تاکہ میرا رہنا، میرا قیام مکروہ نہ ہونے پائے۔ جو مکروہ سے بچے گا وہ حرام کیسے کرے گا؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جو مکروہ سے بچے گا وہ حرام کیسے کرے گا؟ یہی تربیت میں ایک جملہ اور کہتا ہوا چلوں۔ آپ نے سید رضی، سید مرتضیٰ کا نام سنا ہے نا؟ کون ہے سید رضی؟ نہج البلاغہ جنہوں نے کمپائل کیا ہے۔ سید مرتضیٰ کون؟ بہت بڑے مجتہد، فقیہ، عالم، مرجع۔ علم اصول کے 4 بڑے نام ہیں، ایک سید مرتضیٰ، ایک شیخ مرتضیٰ انصاری، ایک سید ابو القاسم الخوئی، ایک آغا باقر الصدر۔ اور موجودہ زمان میں بہت بڑے جو مرجع علم اصول کے ماہر ہیں وہ آغا وحید خراسانی۔ یہ 4 بہت بڑے نام ہیں۔ تو سید مرتضیٰ صاحب رائے علم اصول میں، ان کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ یوں ہی جناب سیدہ نے اپنی اولاد نہیں کہا، ہر سید زادہ اولاد ہے، لیکن کس بنیاد پہ کہا؟ عزیزو سید فی عملہ بنیے، عمل میں سید بنیے آپ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کردار میں اور سیرت میں بننا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بازیزو، شیخ مفید نے ایک رات خواب دیکھا کہ شہزادی جناب سیدہ آئی ہیں سراپا نقاب میں، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ سراپا نقاب ہے، سراپا نقاب ہے، اس لیے کہ میں جب اس خواب کو بیان کرتا ہوں تو اتنا ہی نہیں، اس لیے کہ مقام جناب سیدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواب بیان کرتے وقت اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ عصمت زہرا کے کہا سراپا نقاب میں 2 بچوں کو لے کے آتی ہیں، کہتی ہیں شیخ میرے بچوں کو تعلیم دو۔ کہا میں کام کیا؟ کہاں امام حسنین کریمین اور کہاں شیخ مفید؟ کہا دوسری صبح میں نے کیا دیکھا کہ میں مجلس درس میں بیٹھا تھا، ایک سیدانی آئی ہے 2 بچوں کو لے کر، اور ان 2 بچوں کو میرے حوالے کیا، اور وہی جملہ تھا جو خواب کا جملہ تھا، وہی جملہ تھا جو خواب کا جملہ تھا، اے شیخ میرے ان 2 بچوں کو تعلیم دو۔ اب میں خواب کی تعبیر سمجھ گیا تھا، خواب کی تعبیر سمجھ گیا تھا، لیکن آئیے یہ بچے کیا ہیں؟ انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو شیخ کہتے ہیں میں نے سورہ حمد کی تلاوت کرنے کے لیے کہا کہ سورہ حمد پڑھا دوں، تو بچے سورہ حمد پڑھنے لگے۔ میں دوسرے بڑے سورہ پر گیا تو بڑے سورہ پڑھنے لگے، بس ان کو تمام سورہ یاد تھے۔ میں نے کہا بچوں میں تمہیں تعلیم کیا دوں؟ بس تم نے قرآن سیکھا کہاں سے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، لیکن والدہ کہتی ہیں کہ جب تم شکم میں تھے تو میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اگر شکم میں بچہ ہو، ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچے کے حافظے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، بچے کے حافظے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعزیزو، ہم اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو مائیں اگر ولادت سے پہلے اہتمام تربیت کریں کہ باوضو بھی رہیں، اچھا اس کام میں شوہروں کو بھی مدد کرنی ہوگی۔ کھانا وہ پکائے، کپڑا وہ دھلے، نوکری وہ کرے، گھر کی بھی باہر کی بھی، بچوں کی بھی تربیت کرے گی، اور باوضو وہ رہے۔ ہمیں تو نماز کے وقت وضو یاد آ جائے بڑی بات ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں بھئی ماشاءاللہ ہم ایک وضو کے اندر ہم 5 نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب ایک وضو میں 5 نماز، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو خدا بند تعالیٰ نے بڑی توفیق دی ہے، واقعا آپ ہر طرح کے مرض سے محفوظ ہیں۔ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں میرا مزاج ہے کہ ہر طرح کے مرض سے آپ محفوظ ہیں، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا ایک وضو صبح والا رات تک چلتا ہے۔ کہ صبح والا رات تک نہیں چلتا مولانا، اس لیے کہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، فجر قضا ہو چکی ہوتی ہے، ظہرین جاب پہ ہوتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ رات کو جب ٹی وی کا مین پروگرام 10 بجے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وضو کرتا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ انگریزی میں یہ تھا کہ ٹو کل 2 birds with 1 stone، ہم نے کہا 5 نمازیں ایک وضو کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ بازی جو ایسا ہی نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
3 سال کی بچی ہے ایران میں، ہماری بھانجی حقیقی، اس دن بات ہونے لگی تو بہنوں نے کہا ماشاءاللہ اسے 22 سورہ یاد ہیں. میں نے ہمت نہیں کی سب پوچھنے کی. بازی تو یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ اگر پڑھانا چاہیں، یاد کرانا چاہیں تو اتنے بڑے بچے کو اتنے سورہ یاد ہو جائے. آئیے تربیت کی جائے اپنے بچوں کی. تو کیوں کر شہزادی نے اپنی اولاد کہا ان دونوں بچوں کو، وہ بتانا چاہتا ہوں. مکروہ نہ ہونے پائے. ہمارا قیام مکروہ، مل کے صلوات پڑے گا باواز بلند. ہمارا قیام مکروہ نہ ہونے پائے، لہذا ہم نے کہا پہلے عالم ہو، مرکز ہو. اب آئیے وہاں یہ ہوا کہ ان دونوں بچوں کی تربیت جب ماں نے کی تو ایک دن بچوں سے کہا، یاد رکھیں 15 سال پہ لڑکے کے اوپر 3 شرائط کے ساتھ بالغ ہوتا بچہ. ہم وہی 15 والی یاد ہے، اور اس پہ بھی بحث اسلامک کیلنڈر سے یا انگریزی والے سے. اس لیے کہ ایج کا تو عجیب و غریب مسئلہ ہمارے ہیں نا. کہا بھائی 15 سال کا ہے، 16واں پورا ہو رہا ہے، 17واں شروع ہونے والا ہے. کچھ پتہ ہی نہیں ایج کا کیا ہے. اسلامی کیلنڈر سے 15 سال، اسلامی کیلنڈر سے 15 سال کا مطلب یہ ہے کہ 165 دن کا ڈیفرنس ہوتا ہے پیچھے. لڑکی 9 سال کی ہے تو 9 11 99 ڈیز کا ڈیفرنس ہوتا ہے. لہٰذا اسلامک ڈیٹ نکالیے، اس کے مطابق اگر نماز قضا رہی ہے، روزہ قضا رہا ہے تو اس کی ادا کروائیے. اللہ اکبر. لیکن بچوں کے لیے جب بچوں کی جوانوں کی کلاس ہو تو اس میں وہ ٹیچرز بتائیں گے 15 سال کے علاوہ 2 شرائط اور بھی ہیں بالغ ہونے کی. تو ہو سکتا ہے، اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں 15 سال میں بچہ بالغ نہیں ہو رہا. یہاں بچہ ہو سکتا ہے آن ایوریج. جب میری بات ہوئی لوگوں سے میں بتا رہا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں یہاں بچے میں وہ دوسری 2 علامتیں 11 اور 12 سال کی عمر میں آ جا رہی. تو اگر 11 اور 12 سال کی عمر میں آ جا رہی تو یہ بچہ 11 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جا رہا. اب اس کے اوپر نماز واجب ہو جا رہی، اب اس کے اوپر روزہ واجب ہو جا رہا. یہ ذمہ داریوں کو سمجھے. لیکن آئیے واجب تو بالغ ہونے کے بعد ہوگا نا. یہ دونوں بچے ابھی بالغ نہیں ہیں. ایک دن سید رضی، سید مرتضیٰ کی ماں، بیوہ ماں، شوہر نہیں تھا، بچوں کی کس طرح تربیت کی. کہا میرے پاس ایک انعام ہے. یعنی بچوں کو اگر دین کی طرف لانا ہے تو تم انعامات دیا کرو، انکریج کیا کرو. برتھ ڈے گفٹ دیں آپ نہیں، بلکہ میں ان کلاسز یعنی ان مجلسوں کے لیے بھی کہ ہم ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں. جب ہمارے بڑا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، عشرے وغیرہ کا کوئی مہمان آتا ہے، میزبان ذاکر، میزبان عالم تو میزبان ہی ہوتا، مہمان کے لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا تو ہم لوگوں نے سسٹم رکھا ہے کہ بچوں میں نوٹ بک تقسیم کر دیا تھی، پین، اور اس کے بعد ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیے حضرت حمزہ یہاں کچھ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تب آپ یہ دیکھیے گا ہوتا ہی ہے کہ بچوں کو دے دیا جائے، بچے نوٹ لکھیں اور نوٹ لکھیں، اور اس کے بعد ان کی نوٹ جو ہے جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہاں جمع ہوتی ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں اگر غلط ہوتی ہیں تو صحیح کر دی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ان کو دوسرے دن دے دی جاتی ہے. پھر دوسرے دن وہ لکھتے ہیں. عشرہ ختم ہو جاتا ہے. عشرہ ختم ہونے کے بعد انہیں دے دیا جاتا ہے کہ اب اس میں جو کریکشن تھا ہو چکا. اب اس کے بعد انہیں سوالات دیے جاتے ہیں. ان سوالات کے انہیں جوابات دینے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اس بچے نے کتنا سمجھا ہے. اچھا یہ بھی کتنا سمجھا، کئی مرتبہ بڑے عجیب و غریب سوال کے جواب بھی ملتے ہیں. آئیے ایک جواب میں شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. اس میں سوال رسول کی سیرت کی بات آئی، رسول کی کنیت کی بات آئی، تو اس میں ایک سوال کیا گیا تھا رسول کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے. آپ جانتے ہیں ابو القاسم اس لیے کیونکہ عربوں میں قاعدہ یہ تھا کہ بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے ماں باپ کو جو احترام سے پکارا جاتا تھا اس احترام والے نام کو کنیت کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو احترام کا قاعدہ ہی ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ زیادہ بے تکلفی معلوم ہوتی کہ سیدھے اس کا نام لے لو، جناب کہنے کی ضرورت نہیں، بھائی کہنے کی ضرورت نہیں. اور برا بھی لگتا ہے لوگوں کو وہ بھی نا کہ بہرحال وہ ایج کانشیس لوگ بھی تو ہیں ہم. اب مسئلہ یہ کہ وہاں جو ہے ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ، تو عجیب و غریب سوال کے جواب آتے ہیں. ایک بچے نے اس میں لکھا رسول کی کنیت ابو القاسم کیوں تھی؟ کیونکہ ہمارے مولانا کا نام ابو القاسم ہے اس لیے ان کی کنیت ابو القاسم تھی. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اب اسے 100 میں 100 دینے چاہیے مجھے ایمانداری سے. بہرحال عزیزان گرامی واپس آئے ہم. اب یہ دیکھیے گا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بس شہزادی یہی تو کرتی تھی. امام حسن کو کیا نہیں پتا تھا، جس کے لیے خود رسول اللہ کہیں کہ حسن میری گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کی تلاوت کرتے.
جو حسن نبی کی گود میں بیٹھ کر نہیں، ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں، ارے حسن قرآن، رسول کا زانو جو ہے اس قرآن کے لیے رحل، یعنی رحل جو تھا اس رحل پہ قرآن ناطق حسن تلاوت کس کی کرتا تھا؟ لوح محفوظ کی۔ تو اب حسن کو کیا ضرورت ہے کہ رسول تقریر میں کیا بیان کر رہے ہیں، خطبے میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، فاطمہ بتا رہی ہے علی کی ذمہ داری بچوں کو مسجد لے جانے کی ہے، ماں کی ذمہ داری یہ پوچھنا ہے کہ آج مسجد میں سنا کیا، سمجھا کیا، بتایا کیا گیا۔ یہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا تب تو۔ جناب ایک مرتبہ مادر سید رضی اور سید مرتضیٰ نے پوچھا، بتاؤ بیٹو، میں آج اس کو انعام دوں گے جس نے کوئی واجب ترک نہیں کیا ہو۔ بچے بالغ نہیں ہوئے، دونوں بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کا انعام ایک ہے۔ عزیزو، ہمارے علماء مراجع دیکھیں مرجع بنتا کس طرح سے، لوگ پوچھتے ہیں مرجع کس طرح بنتا، بنیاد دیکھیں، فاؤنڈیشن کا انعام ایک ہے۔ دونوں نے کہا واجب ہم نے ادا کیے، ترک نہیں ہوا۔ کہ میں اسے دوں گی جس نے کوئی حرام نہیں کیا ہو۔ ہمارا کوئی دن بغیر حرام کے نہیں گزرتا، بلکہ اس دن تو ہم غصے میں ہوتے ہیں جس دن ہمیں کچھ حرام کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ بچوں کی شامت، بیوی کی شامت، اور خصوصی طور پہ رمضان کے اندر نہ چھیڑیے گا، اس لیے کہ کٹاؤں ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ روزہ رکھا ہے خدا، روزہ رکھا ہے خدا کی شریعت پر احسان کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا کہ جس نے کوئی حرام نہ کیا، دونوں بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم نے حرام نہیں کیا، کا انعام ایک ہے، حقدار دو، کہ اسے دوں گی جس نے مستحب ترک نہیں کیا ہوگا جتنا مستحب میں نے بتایا ہے۔ دونوں نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ تربیت کس طرح سے کی جائے؟ کہ اسے دوں گی جس نے کوئی مکروہ نہ کیا ہو، جو میں نے مکروہ بتائیں۔ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کا ہاتھ اٹھا رہا، سید رضی کا نہیں اٹھا، سید مرتضیٰ کو انعام دے دیا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی، ایک بات سمجھ میں آئی، اگر بچپن سے تربیت کر دی جائے کہ واجب سے محبت کی جائے، استحباب کا مطلب کیا، مستحب کا مطلب کیا؟ واجب کا مطلب فرض، کمپلسری، مینڈیٹری۔ مستحب کا مطلب کہ جس کے ذریعے سے محبت خدا طلب کی جائے۔ استحباب اسے کہا جاتا ہے طلب حب، جس کے ذریعے سے محبت خدا طلب کی جائے، تو اس عمل کو کرنا۔ تو مکروہ سے بھی بچ رہا ہو بچہ۔ کب ہوگا؟ جب ماں باپ پہلے سے رعایت کریں۔ اچھا، بچوں کی تربیت، ماں کا باوضو رہنا، باپ کا طہارت کے ساتھ رہنا، دعاؤں کا پڑھا جانا، یہ تمام چیزیں تو ہیں اب پیدائش کے بعد بچوں کو کہاں سے کیا۔ یہ 2-4 پوائنٹ اور بیان کرتا چلوں تاکہ سمجھ میں آ جائے ہماری۔ مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اسے لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ پڑھاؤ۔ اچھا یاد رکھیں، جو نمبر کا معاملہ ہوتا ہے ہم لوگ بہت ہی شارٹ کٹ پہ بلیو کرتے ہیں۔ وہ اچھا ہوا کہ کسی دن آ کے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا مولانا ظہر کی 4 رکعت ہے، آج 2 رکعت پڑھ لوں کیا؟ لیکن اعمال میں اکثر ہوتا ہے مولانا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 کی جگہ 10 چل جائے گا کیا؟ اچھا بھیجیں گے، کام مانگیں گے زیادہ، پورا چاہیے وہاں سے۔ 7 مرتبہ یاد رکھیں۔ مجھے ایک صاحب نے نمبر دیا فون کا، مولانا یہ میرا نمبر ہے، آپ کانٹیکٹ میں رہیے گا۔ میں نے ٹھیک ہے بھائی، نمبر سیو کر رہا تھا، ایک نمبر مس ہو گیا۔ ٹوٹل ڈیجٹ کتنے ہیں آپ کے یہاں کے؟ وہ خیر میں نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی، اور اتنا ذہین بھی نہیں آپ کی طرح ماشاءاللہ۔ اب وہ جو ہے ایک نمبر مس ہو گیا۔ ایک خاتون کی آواز سنائی دے رہی ہے، کہا نمبر مکمل نہیں ہے، فوراً بند کر دیا، بھائی نامحرم کی آواز آ رہی ہے۔ کہ وہ کہہ رہی نمبر مکمل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کسی دوسرے صاحب سے پوچھا، ان صاحب نے ہم کو کہا کہ نہیں مولانا ایک نمبر مس ہو گیا ہے، ایک نمبر مس ہو گیا۔ تو اس کے بعد فون نہیں ہو پا رہا، جبکہ اگر اس میں 10 ڈیجٹ تھے تو 9 تو ہم نے ڈائل کر دیے تھے۔
اچھا 10 سے 9 تو ڈائل کر دیا. اب ہوا یہ کہ آخر والے میں جو تھا وہ جو تھا 9 لکھا ہوا تھا, ہم نے 6 کر دیا. ٹوٹل نمبر بھی وہی تھے, پھر بھی فون نہیں جا رہا ہے. ہم نے کیا, ہم نے کہا السلام علیکم کیسے ہیں آپ, انہیں اسپیکنگ. اچھا تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ ہم میکسیکن سے بات کر رہے تھے. میں نے کہا معاف کیجیے گا, کہ رانگ نمبر. تو آپ کو جو دعا اور اعمال بتائے جاتے ہیں تو ان دعا اعمال میں یاد رکھیے گا کہ جو نمبر بتائے جا رہے ہیں وہ نمبر بہت اہم ہوتے ہیں. کہ اگر آپ سے 6 بار کہا گیا, 7 بار کہا گیا, 10 بار کہا گیا تو جتنا کہا گیا اتنا کریں, بس شارٹ کٹ کی بات نہیں. اب یہی معاملہ ہے اگر دعا اور عبادت کا, تو ہم اپنے بچوں کو, معصوم نے جو بتایا کہ جب 3 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے 7 مرتبہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 7 مرتبہ پڑھاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا سنیے گا, اور 7 کیوں میں بعد میں بتاؤں گا. کہ بچہ جب 3 سال 7 مہینے 20 دن کا ہو جائے, اچھا وہ 3 سال پہ پڑھانے کے بعد یہ 7 مہینے 20 دن چھٹی نہیں ہے آپ کی, اب یہی پڑھاتے رہنا ہے. کہ جب 3 سال 7 مہینے 20 دن کا ہو جائے تو اب اسے پڑھاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنی بار؟ کہ پھر شریعت نے کہا 7 بار. اب جو 3 سال 7 مہینے 20 دن کا تھا محمد رسول اللہ پڑھا دیا. ہاں اس سے پہلے پڑھائیں. یہ یاد رکھیں, آپ کہیں گے مولانا بہت سے بچے, ابھی آپ نے ایک بچی کی مثال دی, لیکن یاد رکھیں جب شریعت میں حکم دیا جاتا ہے تو ایکسٹرا آرڈینری بچے, خاص گھرانوں کے اعتبار سے نہیں, نارمل لوگوں کا خیال کرتے ہوئے حکم دیا جاتا ہے. سن لیجئے گا, جنرل لوگوں کا, جنرل پبلک کا خیال کیا جاتا ہے. ایسے بھی بچے جو 5 سال میں قرآن حفظ کر رہے ہیں, لیکن جنرل پبلک کا خیال کرتے ہوئے حکم دیا جاتا ہے. یہ بھی خدا کا کرم ہے ہم پر کہ اب جب 4 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اسے سکھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ, صلوات پڑھیں بآواز بلند. کتنی بار؟ کہ پھر 7 بار. اور جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے, کتنی مرتبہ 4 آیا ہے؟ 3 مرتبہ آیا نا. 4 سال 4 مہینے 4 دن, 4 3 12. اب جب یہ 12 والا عدد پورا ہو جائے تو اب اس بچے کی بسم اللہ کروائی جائے. اب کسی بسم اللہ کروائی جائے, قرآن پڑھوانا شروع کیا جائے. اب ہمارے کیا ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھوایا جا رہا بڑی دیر سے. اچھا قرآن کے حوالے سے میں کسی مسلک کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا, لیکن یاد رکھیں آن لائن قرآن کا سلسلہ بہت ہے. آن لائن قرآن کا سلسلہ بہت ہے. اسکائپ سے آپ پڑھا رہے ہیں 2-3 فیملیز کے ساتھ. میں نے جو انٹرنیٹ کے بھی مسائل ہیں کل بھی بیان کیے ہیں نا, کیونکہ ویسٹ میں رہ رہا ہوں, جو مسائل دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان مسئلے کو جو ہم فیس کر رہے ہیں یا دوسری جگہوں پر کچھ فیملیز نے فیس کیا وہ آپ نہ کریں. اسکائپ آن رکھیے گا, امی موجود نہیں, ابا موجود نہیں, اسکائپ آن ہے. اور اس کے بعد اس میں قرآن کا وہ پروگرام ڈالا ہوا ہے. آپ نے اپنے اسکائپ میں اور آپ نے اپنے کمپیوٹر میں اس سامنے والے شخص کو ایکسس بھی دے رکھی ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کتنا امین ہے, وہ کتنا امین ہے. ورنہ اگر امین نہیں تو کئی مرتبہ مسائل ہوں گے. آئیے 2 فیملیز جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ لوگ تو کمپیوٹر کے ماہر ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ تو بہرحال مائکروسافٹ ہارڈ ویئر ان تمام کاموں میں ہوں گے, ماہر ہوں گے, انجینئر ہوں گے. لیکن عزیزوں جو بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پڑھانے والوں میں اکثر ہمارے مومن نہیں ہیں. فون آتا ہے, ہم کہتے ہیں بچہ قرآن پڑھ لے, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, لیکن بچپن میں جو سکھایا جاتا اس کا اثر بچے پر بہت ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کئی مرتبہ ہم اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں لیکن نماز سے دین سے بھاگ رہا ہوگا. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ صرف قرآن پڑھائیے گا, ماں باپ نے نماز نہیں بتائیے گا, کلمہ اور دوسری چیز نہیں بتائیے گا. انہوں نے ایشورنس دے دی. 1-2 ہفتے یہ سلسلہ چلتا رہا. اس نے محسوس کیا کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے ماں باپ نہیں ہوتے. ایک دن ماں گھر میں داخل ہوئی, بچے سے اسی دن یا اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا, بچے سے پوچھا کلمہ, بچے نے کلمہ پڑھا. اس نے کہا یہ کلمہ بالکل غلط ہے, کفر کا کلمہ ہے, کلمہ یہ ہے. ماں نے سر پیٹ لیا کہ آج میں پہنچ گئی وقت پہ, پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اس نے وہ درس کا سلسلہ ختم کروا دیا. اب آئیے دوسرا آپ کو بتاتا چلوں
دوسرے ایک بچے کے لیے انہوں نے کہا میں تم کو نماز پڑھاؤں، اور بچے کو نماز بتائے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی، اذان کس طرح سے ہے، نماز کی حالت میں کس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اب وہ بچہ اپنی ماں سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، آپ کیسی بات کر نماز، اس لیے کہ آپ تو عالم نہیں ہے، جس عالم سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس عالم نے بتایا نماز اس طرح سے ہے نا پرابلم۔ جو دین نہیں سیکھ رہے تھے وہ بھی پرابلم میں، جو دین سیکھ رہے ہیں وہ بھی پرابلم میں۔ تو عزیزو دین سیکھنا تو ہے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ دین کس سے سیکھا جائے۔ صحیح انتخاب کیجئے ورنہ مسئلے بڑھیں گے، مسئلے ریزالو نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے جو آپ کا صحیح دین بتا سکیں۔ آئیے اس لیے کہ استاد کا کتنا اثر پڑتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ بنی امیہ کا وہ خلیفہ ہے کہ جس کے زمانے میں مولا کائنات پہ لعنت کا سلسلہ بند ہوا۔ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس نے اہل بیت کو ان کا حق دے دیا تھا فدق کا۔ اس کی وجہ تاریخ میں یہ لکھی ہے کہ بنی امیہ کے دربار میں ایک معلم اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اور اس اہل بیت کے چاہنے والے معلم نے دربار بنی امیہ کے ایک بچے کو جب قرآن اور دین بتایا تو اتنا تبدیل کر دیا۔ تو جب ہمارا جا کر اتنا اسے تبدیل کر سکتا ہے تو اگر ایک دشمن دین ہمارے گھروں میں پوری طرح سے ہاتھ پاؤں پھیلا لے تو اس کے بعد کتنا ہمارے بچوں کو تبدیل کر دے گا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں عزیزو، میری گفتگو ختم ہونے پر ہے، آخری مرحلے پر آپ کہیں گے مولانا بھول گئے، کیونکہ آپ نے کہا ماں کی دعا۔ ماں کی دعا میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ کو نبی کے قریب پہنچا سکتی ہے۔ کس طریقے سے؟ موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگارا مجھے بتا دے جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تاکہ پہلے سے فیملیئر ہو جائیں، وہاں پرابلم نہ ہو کہ بھائی آپ نے زیادہ ہمارے حصے کی جگہ لے لی ہے۔ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ یہ ایک قصائی ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ موسیٰ ڈھونڈتے ہوئے اس قصائی کے یہاں پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بھائی مجھے اپنا دوست بناؤ گے؟ سوچ میں پڑ گیا یہ آدمی آتے ہی سلام کے بعد دوست بننے کی تمنا کر رہا ہے۔ کہا بھائی اچھا دوست بنانے کے بعد دوسرا کیا آج اپنے گھر مہمان بھی کرو گے؟ کھانا بھی کھانا ہے آپ کے ساتھ، تاکہ دیکھنا چاہتے ہیں اسے کہ اس کے اعمال کیا ہیں، کہ جس کی بنیاد پر پیغمبر اولو العزم کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ اب کوئی زبردستی آپ سے کہہ دے تو کہاں انکار کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے بھائی چلیے کام پورا کر لوں اس کے بعد ہی لے جاؤں گا۔ کام پورا کیا، گھر لے کے گیا، کھانا تیار کیا، کھانا لگایا۔ کھانا لگانے کے بعد اس نے کہا رکیے، اپنی بوڑھی ماں کو لے کے آیا، بوڑھی ماں کو اس نے بٹھایا، اپنے ہاتھ سے کھانا دے رہا۔ عزیزو گرائنڈر کا زمانہ نہیں ہے کہ گرائنڈ کیا جائے، بس چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے، اسے پیسا، اس طرح سے پیس رہا ہے جس طرح سے چڑیا اپنے بچوں کو دانا چگاتی ہے۔ عزیزو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں تو احسان، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ نے کتنی زحمتیں ہمارے لیے سہیں، کتنی زحمتیں ہمارے لیے سہیں۔ اپنے حصے کی روٹی انہوں نے کھلائی، اپنے حصے کی نیند ہمیں دے دی، اپنے حصے کا سکون ہمیں دے دیا، اپنا خون جگر پلا دیا۔ لیکن عزیز بات ہے کہ جب چھوٹے تھے تو معصومیت میں خون جگر پی رہے تھے، بڑے ہوئے تو عقل ہو کے خون دل پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ اپنی ماں کو کھلا رہا تھا اور ماں کچھ کہتی جا رہی تھی، موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ موسیٰ نے پوچھا تمہارے ہر لقمے پہ تمہاری ماں کہہ کیا رہی ہے؟ کہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ خدایا میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا، پروردگارا میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا۔ ایک مرتبہ موسیٰ نے اس قصائی سے کہا گلے لگ جا، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور تیرا جنت کا ساتھی ہوں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو ماں کی دعا تمہیں نبی تو نہیں بنائے گی لیکن نبی کا رفیق بنا دے گی، نبی کے ساتھ جنت میں پہنچا دے گی۔ ہاں عزیزو، اب نبی کے ساتھ جنت میں اگر رہنا ہے، اس مقام پر پہنچنا ہے تو اعمال سے نہیں صرف پہنچ پائے گا جب تک کہ ماں اور باپ کی دعا کی تائید نہ رہے۔
ماں اور باپ کی دعا کی تائید نہ رہے. میں نے ختم کی آپ کی زحمت. گفتگو ہوگی اس موضوع پر آگے. انتہائی حساس موضوع ہے, تربیت کی بات ہو رہی ہے. عزیزو, جتنی بھی تربیت پہ گفتگو کم ہے. ہاں, تربیت پہ ان کے لیے بھی گفتگو کی ضرورت ہے جن کی ادھوری تربیت ہے, ان کے لیے بھی کہ جن کی تربیت نہیں ہو سکی. لیکن کربلا سب سے بڑی تربیت گاہ, کربلا سب سے بڑی تربیت گاہ. عزیزو, ارے کیسی تربیت گاہ ہے کہ بھوکے اور پیاسے بچے ہیں لیکن ذکر خدا ہے کہ اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. ارے یہ بچے کہ جنہوں نے سفر کی اذیتیں برداشت کی لیکن اس کے باوجود بے کہ یا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ کی آوازیں بلند ہیں. اے عزیزو, ارے آپ اتنے بڑے ہال میں بیٹھے عزائے امام حسین برپا کر رہے. آج سید سجاد, ارے اسیران کربلا کی رہائی کے بیان پڑھے جاتے ہیں. لیکن اے عزیزو, آج ذرا قید خانے کا بیان کر دوں پھر رہائی کی بات کروں گا. عزیزو, قید خانہ کتنا بڑا تھا. قید خانہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس قید خانے میں امام سجاد تھے اتنا بڑا قید خانہ تھا کہ جب امام قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے, قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو امام پوری طرح سے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے, اور جب امام رکوع میں جاتے تھے یا تو سر ٹکراتا تھا یا پشت ٹکراتی تھی, اور اس کے بعد جب امام بیٹھتے تھے تو تھک جاتے تھے, پاؤں پھیلانا چاہتے تھے, پاؤں نہیں پھیلا سکتے تھے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. اے عزیزو, یہ 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے, 1 سال تک قید خانے میں جہاں سید سجاد نہ پاؤں پھیلا سکتے تھے, ارے نہ لیٹ سکتے تھے, نہ کھڑے ہو سکتے تھے, ارے جہاں ہوا بھی نہیں آتی تھی, جہاں روشنی بھی نہیں آتی تھی. ہاں, ایسے ہی قید خانے میں سکینہ بھی تھی. ارے شب اربعین ہے, ارے مصیبت کی شب ہے, ارے غم کی شب ہے. آؤ عزیزو, عزیزو, ایسے ہی قید خانے میں سکینہ بھی تو ساتھ ہے. ہاں, لیکن جب صبح ہوتی تھی تو سکینہ دیکھتی تھی پرندے ہیں ہوا میں پرواز کر رہے ہیں. پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہے بیٹی یہ پرندے تلاش رزق میں نکلے ہیں, اپنے گھونسلوں سے نکلے, آشیانوں سے نکلے, شام کو واپس آتے تھے. تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں اب کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے وطن جا رہے ہیں, اپنے گھر جا رہے ہیں, اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. تو سکینہ پوچھتی تھی, اے پھوپھی اماں, ارے ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا؟ ارے پھوپھی اماں, محلہ بنی ہاشم یاد آتا ہے. اے پھوپھی اماں, ارے بہن فاطمہ صغرا یاد آتی ہے, دادی ام البنین یاد آتی ہے, دادی ام سلمہ یاد آتی ہے. اے پھوپھی اماں, ہمیں مدینے جانا کب نصیب ہوگا؟ ارے سکینہ مدینہ یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. سکینہ مدینہ یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. ارے ایک صبح سکینہ کے بھائی سید سجاد کو یزید میں طلب کیا. زینب پریشان ہو گئی, ارے خدایا میرے سید سجاد کی خیر ہو. یزید نے کہا ہم نے تمہیں حکم رہائی دیا, اب اگر تم یہی رہنا چاہو یہی رہ سکتے ہو, مدینے جانا چاہو تو مدینے. امام نے کہا میں پھوپھی سے پوچھ لوں, پھوپھی سے پوچھ لوں. امام نے بتا دیا, ارے پھوپھیوں کا کیا مقام ہے, ماں کا کیا مقام ہے کہ وقت کا امام مختار ہونے کے بعد بھی ارے فیصلے میں پھوپھی سے مشورہ لے رہا. پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی, رہائی مل گئی, بتائیے آپ کا کیا ارادہ؟ کہ لال مدینے ہی جائیں گے, لیکن لال مدینے جانے سے پہلے کربلا جائیں گے, کربلا جانے سے پہلے لال, ارے اب تک ہم اپنے شہیدوں پہ رو نہیں سکے, کیا تمہیں رونے پہ کسی نے تماچے مارے؟ ارے مسلسل آپ مجلس میں رو رہے ہیں. عزیزو, دیار خیر ہے, کوئی مسلم ملک نہیں ہے, لیکن بتاؤ کیا کسی نے تمہیں تماچے مارے؟ کیا تمہارے کسی بچے کو کسی ظالم نے بالوں سے کھینچا ہے؟ نہیں. اللہ اکبر. اچھا 1400 سال کے بعد وہاں بیٹی ہے, بہن ہے, بیٹا رونا چاہ, تماچے مارے جا رہے, تازیانے مارے جا رہے. اے عزیزو, ارے اتنا ہی نہیں, نیزہ چبویا جا رہا تھا. ہلال روئے نہیں, روئے نہیں. ہلال یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کر دے, مکان خالی کر دے. اے زینب, ارے تم نے شام میں عزا خانہ بنوا دیا.
مکان خالی ہو جائے تو شام کی عورتوں کو بلا دینا. خدا ان عزادار خواتین کو سلامت رکھے. زینب نے جو پہلی مجلس بھی برپا کی تو خواتین کو بلایا. کہ لال سید سجاد یزید سے کہہ دو ہمارے تبرکات بھیج دے, ہمارے تبرکات بھیج دے. اے زینب تمہارا تبرک کیا, تمہارا تبرک کیا؟ زینب کہے گی عباس کا سر. زینب تمہارا تبرک کیا ہے؟ کہ اکبر کا سر, قاسم کا سر, بھیا حسین کا سر, اصغر کا سر. زینب تمہارا تبرک کیا ہے؟ کہ سید سجاد کا بستر, علی اصغر کا جھولا, سکینہ کی بالیاں. ارے فرش اعلیٰ بج گئی. آپ کی آوازیں بلند ہے عزیزو, فرش اعلیٰ بج گئی. زینب ہے مصائب شہداء بیان کری. اکبر کا سر آیا. جوان کا پرسہ ماں کو دینا ہے, کل رات دیا تھا, پھر دو عزیزو, پھر دو. بازی دو جو اکبر کا سر آیا. لیلا اٹھی, اے میرے لال اکبر. ارے زینب نے شہادت بیان کی. شام کی بیویوں نے لیلا کو سنبھالا. لیلا اکبر کا پرسہ لے لو. قاسم کا سر آیا. ام فروا اٹھی, سر کو اٹھایا, پرسہ بیویوں نے دیا. زینب نے قاسم کی لاش کی پامالی پڑھی, شہادت پڑھی, لاش کا ٹکڑا پڑا ہونا پڑا. بیویوں نے پرسہ دیا. ارے قیامت ہو گئی. عباس کا سر آیا. ام کلثوم بڑی, بیویوں نے پرسہ دے دیا. شہزادے آقا عباس کا پرسہ دے دیا. میرے بھائی کا مجھے پرسہ دے دو. بیویوں نے پرسہ دے دیا. یہ عزیزو ایک چھوٹا سا سر آیا. یہ چھوٹا سا سر آیا. نہیں میں بیان کروں, تفصیل تھوڑی بیان کرتا چلوں. ارے کربلا میں عصر عاشور کے بعد سب کے سر قلم کر دیے گئے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اب ان سروں کو نوکہائے نیزہ پہ رکھ دو. سر گنے گئے 71. سر گنے گئے 71. عمر سعد نے کہا ارے شہید 72 ہوئے تھے, ایک سر کہاں ہے؟ کربلا کے مقتل میں تلاش کرو. ایک مرتبہ کسی سپاہی نے کہا حسین اپنی شہادت سے پہلے, ارے جس چشمائے کو لائے دے اسے کہیں دفن کر دیا. کہ قبر کا پتہ ہے. ہائے علی اصغر. کیا قبر کا پتہ ہے؟ کیا قبر کا نہیں پتہ؟ کہ مجھے لاش چاہیے. اللہ اکبر. یزید کے لشکر کے لوگ چلے, ہاتھوں میں نیزہ, زمین کربلا پہ نیزے گاڑے جا رہے. ایک نیزہ علی اصغر کی لاش سے لگا. اصغر کا جسم باہر آیا. ظالم آگے بڑھا. ایک مرتبہ, ارے دوبارہ رباب کا لال شہید ہو گیا. سر قلم ہو گیا, سر قلم ہو گیا. نوکے نیزہ پر اصغر کا سر. جزاکم اللہ خیر الجزا. نوکے نیزہ پہ اصغر کا سر, اصغر کا سر. اب اصغر کا سر ہے. بیویوں نے کہا ہائے کیسے ظالم تھے. ارے 6 ماہ کے بچے کو ذبح کر دیا. رباب اٹھی, میں اجڑ گئی, یہ میرا لال تھا. بیویوں نے پرسہ دے دیا. ایک اور قیامت آ گئی, ایک اور قیامت آ گئی. اب ایک نہیں 2 سر آئے, ایک نہیں 2 سر آئے. ان بچوں کی عمریں 8 اور 9 سال کی. کوئی بیوی نہیں اٹھی, کوئی بیوی نہیں اٹھی. ایک مرتبہ شام کی بیویوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو ضرور سر اٹھاتی, پرسہ لیتی. زینب نے کہا ماں زندہ ہے لیکن میں پرسہ نہیں لوں گی. شب 40 ہے, گریہ کی رات ہے, ماتم کی رات ہے, سر و سینہ پیٹنے کی رات, رونے کی رات. ارے فاطمہ سر پیٹ رہی ہے. واہ حسینہ,
ارے آج تو زینب کھل کے روئی ہے. بازی دو. زینب نے کہا ان کی ماں زندہ ہے لیکن میں ان کا پرسہ نہیں لوں گی, مجھے میرے بھیا کا پرسہ دینا. ایک مرتبہ سر حسین زینب بڑی سر اٹھا, اے شام کی بیویوں, ارے غریب بہن کو, مظلوم بھائی کا, غریب بہن کو مظلوم بھائی کا پرسہ دو. بیویوں نے پرسہ دیا. عزیزو سید سجاد کا بستر آ گیا. اے سید سجاد, تم پاؤں بھی نہیں پھیلا سکے تھے, بستر آ گیا, آرام کر لو. اصغر کا جھولا آیا, رباب لپٹ گئی. ارے جھولا تو ہے, جھولاؤں کیسے؟ سکینہ کی بالیاں آئی, گوشوارے آئے. سکینہ کی بالیاں آئی, گوشوارے. بیویوں نے پوچھا, بیویوں نے, شام کی بیویوں نے پوچھا یہ کس کے گوشوارے بی بی؟ زینب نے کہا ارے تمہارے شہر میں یہ بچی سوتی ہے, یہ میری سکینہ کے گوشوارے ہیں جو فراق باپ میں رو رو کے مر گئی ہے. مجلس تمام ہو گئی, آزاد شام میں تمام ہو گئی. زینب نے کہا چلو لال, کالے پردے, کالی اماریاں, کالی محمل, لال کربلا جائیں گے لیکن ایک بار شام کے زندہ سے ہو کے چلیں, شام کے زندہ سے ہو کے چلیں. میں کہوں گا اے بی بی, ارے زندان میں زینب سکینہ اکیلی ہے. آئی قیامت کا جملہ. زینب کہتی سکینہ تم وطن کو یاد کرتی تھی نا سکینہ, سکینہ ہم وطن جا رہے, چلو بی بی. ادھر رباب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا, لپٹ گئی, ہائے میری بچی. زینب نے کہا بھابی چلیے, بھابی چلیے. زینب نے جو کہا تو رباب کہتی ہے اے بی بی, اے شہزادی میں کیسے جاؤں, کیسے جاؤں, میری سکینہ اکیلی ہے, میری سکینہ اکیلی ہے. زینب نے عجب نہیں کہا اے بھابی چلیے, ارے اصغر حسین کے حوالے, سکینہ زینب کی آغوش میں. کلال کربلا چلو, کربلا چلو, پہلے بھیا کی زیارت کرو. اب سمجھ میں آئے نا اتنی بڑی تعداد کربلا کیوں چیلم پہ آتی. زینب چلیے کربلا کے لیے. آخری چند جملے زحمت تمام عزیزو. مولا کا ایک صحابی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں, موقع نہیں ملتا. آخر دوسرے 40 پہ موقع ملا, غلام کے ساتھ آئے, نابینا ہو گئے. غلام سے کہتے مجھے قبر آقا پہ پہنچا دے, قبر آقا پہ پہنچا دے. پروردگارہ جابر کو پہنچا دیا. جو ظاہرین راستے میں ہے انہیں خیریت سے کربلا پہنچا دے, جو کربلا پہنچ گئے انہیں خیریت سے وطن پہنچا دے. اللہ اکبر عزیزو. جابر نے کہا مجھے قبر حسین پہ پہنچا دے. غلام لے کے کہتا کوئی علامت نہیں ہے آقا, کوئی نام نہیں لکھا, پہچان نہیں ہے کہ کون سی آقا حسین کی قبر ہے. کہ کوئی بات نہیں, مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے, قبروں کے درمیان کھڑا کر دے. جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ کہتے آؤ سب زیارت امام حسین پڑھے. ایک مرتبہ جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے, کہتے السلام علیکہ. کیا آپ تک آپ ڈیلس میں بیٹھے ہوئے؟ نہیں, آپ نے توجہ نہیں دی. کیا آپ ابھی تک ڈیلس میں بیٹھے ہیں؟ ارے زینب کربلا پہنچ رہی ہے, جابر کربلا پہنچ گئے, ظاہرین کربلا پہنچ. چلو کربلا چلو, حسین بلاتے ہیں, اکبر بلا رہے, رباب کا اصغر بلا رہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ارے قبر حسین جا, وعلیکہ السلام یا امی جابر, سلام آپ پر ہے چچا جابر. جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا, رونے لگے. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. غلام سے کہا کوئی آ رہا ہے کیا, کہیں ظالم کا لشکر تو نہیں آ رہا. غلام کہا دیکھ کے آتا ہوں. غلام دیکھنے گیا,
کیا دیکھ کے آتا ہے کہ سیاہ پرچم ہے، سیاہ ماریاں ہیں، کہتا آقا لگتا ہے سوگوار آ رہے، لگتا ہے عزادار آ رہے، لگتا ہے ماتمدار آ رہے، اطمینان ہو گیا، قبر سے لپٹ کے رو رہے۔ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، جابر ثانیہ زہرا آ رہی ہے، جابر فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، ارے جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا تھا اس کی بیٹی جابر علیہ۔ جابر ہٹ گئے، ناقہ زینب کربلا میں پہنچ گیا، آخری جملے روتے ہوئے گھر جائیے گا، ساری رات ماتم کیجیے گا۔ زینب نے ناقے سے گرایا، گھٹنیوں کے بعد چلتی ہوئی قبر حسین پہ آئی۔ گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر حسین پہ آئی۔ اے ماں جائے غریب بہن کا سلام قبولو، مظلوم بہن کا سلام قبول ہو۔ بھیا میری چادر چھینی گئی، بھیا مجھے ریشما نے ظلم باندھی گئی، بھیا بہن بہت شرمندہ، ایک امانت دی تھی، سکینہ ساتھ نہیں آئی ہے بھیا سکینہ قید خانے میں مر گئی۔ آخری جملے، ادھر سید سجاد نے جابر کو دیکھا، کہا سلام ہو چچا جابر آپ پر۔ سید سجاد نے سلام کیا، جابر کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جابر تمہارا وقت کا امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین یتیم حسین۔ حسین کا یتیم سجاد ہے۔ جابر آگے بڑھے، کہا آقا مولا کا پرسہ لیجئے، بازو حمائل کیے۔ سید سجاد نے کہا آہستہ چچا، گردن زخمی ہے، پوز زخمی ہے، اے چچا ارے کس کا پرسہ دو گے؟ حسین کا، عباس کے کٹے شانوں کا۔ اکبر کے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ آؤ عزیزو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں کہ وقت حسین کے ظہور کی راہیں فراہم ہو، سپاہی تیار ہو، وقت کے یزید کا خاتمہ ہو، امام آئے، فاطمہ کا لال آئے، روح کعبہ آئے، تمنا زہرا آئے، اکبر کے زخم کا مرہم آئے، سکینہ کی آرزو آئے، زینب کی ڈھارس آئے، قرآن کی زبان آ جائے، دین کا محافظ آ جائے۔ آؤ مولا ہم اس لائق تو نہیں کہ آپ کو بلا سکے، مولا اس لائق تو نہیں آپ کو بلا سکے، لیکن کیا مولا آپ آئے نہیں آج؟ مولا یہ عزادار مجلس میں آئے یا نہ آئے، آپ تو آتے ہیں نا مولا۔ مولا اس مجلس میں اندھیرا ہے، ہماری آنکھیں بھی تاریک، ہم دیکھ نہیں پا رہے آپ کا، لیکن آپ تو سراپا نور ہے۔ اے فاطمہ کے لال، آج اصغر کا سکینہ کا پرسہ لو۔ پرسہ دینے کی رات ہے نا، پرسہ دینے کی رات ہے، آپ پرسہ دیں۔
اما یجیب سب ساتھ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح نہیں عزیزو، اس طرح نہیں. پوری کربلا یا اب عبداللہ سے گونج رہی ہے. یا عزیزو اب عبداللہ کو سلام کرنا ہے، دعائیں کرنی، اس لیے کہ کربلا میں کس طرح مجید پڑھی جا رہی ہے. آؤ اس طرح پڑھیں. نہیں، ان آوازوں میں ان آوازوں کو شامل کر لیں، ان آوازوں میں ان آوازوں کو شامل کر لے. مولا جان کا خون آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے تو کیا ہمارا نہیں ہوگا مولا؟ لیکن مولا آپ کا تو غلام اطاعت گزار سگے نافرمان تھے، لیکن آپ کریم تو ہے نا، کریم ابن کریم. آپ مل کے پڑھیں میرے ساتھ، اما عجیب، ہاتھوں کو بلند کر کے پوری امام بارگاہ گونج جائے، پوری امام بارگاہ بآواز بلند. یہ آزاداری ہے، ماتم ہے، پرسا ہے. ساتھ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے اما عجیب، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام سے پوچھا گیا کس طرح سے ہم دعا کریں، کس طرح سے دعا کریں؟ امام نے کہا اس طرح سے دعا کرو، اس طرح سے دعا کرو کہ جس کا سارا اسباب لوٹ لیا گیا ہو. مولا سے پوچھا گیا کس طرح سے دعا کریں؟ مولا نے فرمایا اس طرح سے دعا کرو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو. مولا سے پوچھا گیا کس طرح دعا کرے؟ امام نے کہا اس طرح سے دعا کرو جیسے کوئی محتاج مانگتا ہے. مولا سے پوچھا گیا کس طرح دعا کرے؟ امام نے کہا اس طرح سے مانگو جس طرح عبد ذلیل مانگتا ہے. اور میرے ساتھ سب کہیں گے الہی آمین. پروردگارا تجھے واسطہ حسین کا، خون حسین کا، پروردگارا شیعت کی حفاظت فرما. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اسی طرح سے آپ کی آوازیں کربلا پہنچ جائیں، کربلا پہنچ جائیں. معبود اگر ہم نہیں پہنچ پائیں تو ہماری روحوں کو پہنچا دے، ہماری آوازوں کو پہنچا دے. اے عزیزو آئیے دعا کی الہی امین سنیں. ہمارے رسول سے آپ کے چچا عباس نے کہا، آپ کے چچا عباس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر آ کے آپ دعا کیجئے، میرے گھر آ کے دعا کیجئے. رسول کی دعا عزیزو، لیکن رسول کہتے ہیں میں دعا کروں گا چچا آپ اپنے گھر والوں سے، بچوں سے کہیں میرے ساتھ الہی آمین کہیں. رسول نے دعا کی، عباس اور عباس کے بچے الہی آمین کہہ رہے. رسول نے کہا اس طرح سے نہیں، بآواز بلند کہیں. عباس کہتے ہیں جب میں نے اور میرے بچوں نے بآواز بلند الہی آمین کہا تو میں نے محسوس کیا کہ گھر کے در و دیوار الہی آمین کہہ رہے تھے. آج اس امام بارگاہ کے در و دیوار الہی آمین کہیں گے. اکبر کے صدقے میں آپ کا دامن خالی نہیں رہے گا. پروردگارا تجھے لیلا کے اکبر کا واسطہ ہماری جوان نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما. کریم بیمار کربلا. نہیں عزیزو اس طرح سے نہیں، بیمار کربلا کا واسطہ دے رہا ہوں. ارے اس سید سجاد کا کہ جس کی گردن بھی زخمی، ہاتھ بھی زخمی، پشت بھی زخمی، کمر بھی زخمی، پاؤں بھی زخمی. پروردگارا بیمار کربلا کا واسطہ. نہیں ایک اور بھی تو بیمار ہے جو مدینے میں بیمار ہے. کون ہے یہ؟ فاطمہ صغرا نا. ارے بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ معبود مریضوں کو شفا عطا فرما. فیروز علی کو، شاکر مکھی کو، اسحاق رضا کو، زین صاحب کو، اعجاز صاحب کو، ممتاز زیدی کو، ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. ہماری جسمانی لسانی بیماریوں کو دور فرما.
پروردگارا ہمارے بچوں کی تربیت کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارا ہمیں اپنے وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا حسین کے مقصد پہ ہمیں مستحکم طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما۔ پروردگارا امام کو ہم سے راضی فرما، پروردگارا امام کو ہم سے راضی فرما۔ مولا مولا اس مجلس میں ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے، آخری دو جملے ہیں دعا کے، اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے مولا تو ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے حر کی طرح آتے، آ کے قدموں میں سر رکھ دیتے۔ آپ بھی تو حسین کے بیٹے ہیں، کیا آپ ہمیں دھتکار دیتے؟ مولا آپ بھی تو کریم ابن کریم سینے سے لگا لیتے نا۔ مولا جہاں بھی ہے سامنے آ جائیے مولا، تاکہ پرسا بھی دے دے، توبہ بھی ہو جائے، معافی بھی ہو جائے، بیعت بھی ہو جائے، ظہور کی راہ ہموار بھی ہو جائے۔ پروردگارا پروردگارا تجھے عزت زہرا کا واسطہ کہ وہ مومنین مومنات جو پریشان حال ہے، ارے سکینہ کی مصیبت کا واسطہ، زینب کی مصیبت کا واسطہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا عزت زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں جلدی فرما۔ نہیں مل کے کہیں، مل کے، امام کے ظہور میں جلدی فرما، امام کے ظہور میں جلدی فرما، امام کے ظہور میں جلدی فرما، امام کے ظہور میں جلدی فرما۔ ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما، ہمارا نام ان کے نوکروں میں شمار۔ ربنا تقبل منا۔ پروردگارا پروردگارا ابھی تو ہم نے اپنی مصیبت بیان کی پڑھا نا، زینب رہا ہو گئی، لیلا کو رہائی مل گئی، سید سجاد کو رہائی مل گئی۔ یہ حسین کی محبت کی سزا کل خاندان عصمت نے پائی تھی، آج محبان حسین پا رہے۔ ارے جو بے گناہ اہل بیت کے چاہنے والے، یزیدی ریاستوں میں قید ہے۔ وہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی جہاں حسین کا ماتمدار قید ہوگا۔ جو یزیدی ریاستوں میں قید ہے، چاہے پاکستان، چاہے بحرین، چاہے سعودی عرب، چاہے یو اے ای، پروردگارا ان بے گناہوں کو اسیر کربلا کے صدقے میں رہائی نصیب فرما، رہائی نصیب فرما۔ پروردگارا پروردگارا یزید کے لشکر کو کمزور فرما، حسین کے لشکر کو طاقت عطا فرما، حسین کے لشکر کو قوت عطا فرما، امام کے ظہور کی راہوں کو ہموار فرما، امام کے ظہور میں جلدی فرما، جلدی فرما، جلدی فرما، جلدی فرما، جلدی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین